یعنی کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پہلے تو اب یہ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہی مساوات کا ہے، برابری کا ہے۔ اسلام کے اندر رنگ، نسل، قوم، قبیلے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فقط اور فقط یہ اللہ نے تعارف کے لیے ان کو جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بحیثیت جنس انسان یہ سب برابر ہیں۔ لیکن جب آپ آئیں گے آگے پھر ان کے مراتب ہیں۔ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ وہ برابر نہیں۔ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ وہ برابر نہیں۔ کیا شعور رکھنے والا اور غیر شعور رکھنے والا برابر ہے؟ نہیں۔ یہ جو مسائل ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی جگہ پہ اپنے رنگ پہ فخر کیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ اپنی نسل پہ فخر کیا جاتا ہے، تو یہ در حقیقت بے شعوری ہے۔ خطبہ حجت الوداع میں آپ نے بتا دیا، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا بھی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ اگر فوقیت ہے تو اس کی بنیاد تقوی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تشریف فرماتے پیغمبر گرامی قدر، تو پیغمبر نے فرمایا اکرم اولادی، کہ اے میری امت میری اولاد کا احترام کرو۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی اولاد اگر بری ہو تب بھی احترام کریں؟ پیغمبر نے فرمایا اگر میری اولاد متقی ہے تو تقوی کی وجہ سے اس کی یعنی کہ عزت کرو، کیونکہ متقی کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور اگر میری اولاد بری ہو تو مجھ سے نسبت کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے۔ لیکن اس میں ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے میں سید ہوں، میری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اگر اس نسبت پہ میں غرور کر کے باقی امتوں پہ اپنا بڑھاوا، اپنے آپ کو بڑھاؤں تو اس کی مذمت ہے، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ اس کا لطف ہے خالق اکبر کا کہ جس نے ہمیں نسل مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے دونوں برادران نے جناب بلال کا تذکرہ کیا، رنگ کے کالے تھے، غلام بھی تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے، سرکار دو عالم کے ساتھ جو مشرکین مکہ کو مسئلہ تھا نا، وہ تھا یہ کہ جو غلام مشرکین مکہ کے نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے وہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے برابر آ گئے۔ انہیں مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں جن کی عزت نہیں تھی آج وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، آج وہ ہمارے ہم پلہ ہو گئے ہیں۔ اور سرکار دو عالم نے جو عزت عطا فرمائی جناب بلال کو کہ اسلام کی سب سے بڑی عبادت کے بلاوے کے طور پہ انہیں اذان پہ مقرر فرمایا۔ اذان سب سے نماز کے لیے بلاوا ہے نا، نماز سے بڑی عبادت ہے ہی کون؟ اگر نماز قبول ہے تو ہر عمل قبول ہے، اگر نماز رد ہے تو ہر عمل رد ہے۔ تو اس نماز کے وقت کو یعنی دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو سرکار دو عالم نے جناب بلال کو کیا فرمایا؟ مؤذن مقرر فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر رنگ کی، روپ کی یا قبیلے کی کوئی اہمیت ہوتی تو پیغمبر کسی نہ کسی قریش میں سے کسی کو لے آتے، کسی مالدار کو لے کے آتے۔ جناب بلال کو مؤذن مقرر کر کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام بھی ہے تو اسلام میں اس کے برابر کے حقوق ہے۔ اگر کسی کا قبیلہ بلند نہیں ہے، اسلام اس کے قبیلے سے بحث کرتا ہی نہیں ہے، اسلام بحث کرتا ہے تو تقوی سے۔ تو ہمارے معاشرے میں وہی معزز ہے، وہی محترم ہے اور وہی بلند ہے جس کا تقوی بلند ہے، اس کے علاوہ تمامی انسان جو ہے برابر ہے۔